جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کو آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، البتہ اس شخص کو افطار کروانے والے کو روزہ دار کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ 3 انعام اللہ رب العزت نے ایک نیکی پر عطا فرمائے۔ پہلا یہ کہ اس کی گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، اور اس سے فقہاء نے لکھا ہے کہ اس سے صغیرہ گناہ معاف ہیں، یا حقوق اللہ میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک، چونکہ اللہ کی صفت ہے کسی کو کھانا کھلانا، تو آدمی اللہ کی اس صفت کو اختیار کرتا ہے تو اللہ اپنے حقوق بندے کو معاف فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ آگ سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے، تو یہ بھی بڑا انعام ہے۔ اور اس میں محدثین نے لکھا ہے کہ چونکہ آدمی اس کی بھوک اور پیاس کو ختم کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی آخرت کی مشکلات کو، روزہ دار کی آخرت کی مشکلات کو آسان فرماتے ہیں۔ اور تیسرا انعام فرمایا کہ جتنا ثواب ایک مقبول روزے کا اس آدمی کو ملتا ہے، روزہ رکھنے والے کو، اتنا ہی افطار کروانے والے کو ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں کچھ صحابہ بلکہ اکثریت کمزور تھے مالی اعتبار سے، تو فوراً ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس میں بھی جو مالدار لوگ ہیں وہ ہم سے بڑھ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو کچھ نہیں پاتے کسی کو افطار کرانے کے لیے۔ خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک کھجور سے افطار کرتے، سحری کرتے۔ تو کسی نے جب حالات صحابہ کرام کے بہتر ہو گئے تو پوچھا کہ اس سے آپ کا گزارا ہو جاتا تھا؟ جس طرح آج ہمیں لگتا ہے کہ یہ شاید ویسے ہی فرضی بات، ایک کھجور سے سحری کیسے ہو سکتی ہے اور ایک کھجور سے افطار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ جب ہم سے وہ بھی چلا گیا تو پھر ہمیں اس کی قدر آئی۔ یعنی ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہمارے پاس کھجور بھی نہیں ہوتی تھی افطار کی، جب غزوات میں، جب لڑائی میں، جنگ میں جاتے تو بسا اوقات افطار کے وقت یا سحر کے وقت کھجور بھی نہیں بچتی تھی، صرف پانی سے ہم روزہ رکھتے تھے یا افطار کرتے تھے۔ کہا کہ اس کی قدر اس وقت آئی جب ہم سے وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم تو نہیں پاتے کہ کسی کو افطار کروائیں، کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلانا، یہ ثواب ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ روزانہ ہمارے دسترخوان پہ جو چیزیں بچتی ہیں وہ کتنے لوگوں کا کھانے کے لیے کافی ہے، جو ہمارے افطار اور سحر کے بچ جاتا ہے۔ تو اہتمام اس چیز کا کیا جائے، اللہ رب العزت نیتوں کو دیکھتا ہے۔ گھر والوں سے بھی اس چیز کا مذاکرہ کیا جائے کہ روزانہ جب ہم افطار کا اہتمام کریں، تیاری کریں تو نیت کر لیں کہ اللہ کوئی افطار کے وقت کوئی مل گیا تو ہم اس کی افطاری کروا لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت سالن بنائے اور سالن میں عورت کے مرد، تو اس میں ایک چلو پانی یا ایک گلاس، جس کو آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس نیت سے زیادہ ڈالتے کہ کوئی مہمان آئے گا تو اس کا اکرام ہو جائے گا، تو اللہ رب العزت اس سارے کھانے کا حساب نہیں فرماتا اور اس میں مہمان کی دعوت شامل ہو جاتی ہے۔ تو ہم بھی جب بازار سے سودا خریدیں، جب ہم ویسے بھی کسی کو دعوت دی جا سکتی ہے، کئی مسافر لوگوں کو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، کوئی سیکورٹی گارڈ ہے، کوئی مسافر ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم نے اس کو افطار کرانا ہے، ہم نے اس کو سحری کرانا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہو، لیکن اہتمام سے ہو تو یہ ثواب میں اور آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ پورے سال، پورا مہینہ ہم ایک روزہ دار کو افطار کروا کے مقبول روزے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات دیکھنے میں آئی ہے کہ کچھ لوگ صحت ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے، اور وہ اس حدیث سے یہ
مطلب خود ہی نکال دیتے ہیں کہ اپنا تو نہیں رکھ رہے، کسی کو کروا دیں گے تو اس کا ثواب مل جائے گا. یہ شریعت کے ساتھ مذاق. اپنا رکھنا پڑے گا اور اس کے بعد کسی کا ثواب حاصل کرنا پڑے گا. اپنا علیحدہ فرض ہے اور کسی کے لیے ثواب علیحدہ چیز ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. جزا الله تعالى عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك إنه لا يذل من واليت. الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اس فجر کی نماز کو، سورہ یاسین کی تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمارے سحری کھانے کو، روزے کی نیت کرنے کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین کرئی و بابرکت رحمت والا مہینہ اور یہ رحمت والا عشرہ یا اللہ ہم سے گزر رہا ہے. خوب رحمتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نہ ہمارے روزے اس قابل، نہ ہماری تراویح، نہ ہمارے سحر افطار، نہ ہماری عبادات، بس تیرے فضل کے امیدوار ہیں. یا اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں. یا اللہ تو اپنے فضل سے، اپنی رحمتوں سے ہم سب کو اپنی رحمتوں پہ ڈھانپ دے. یا اللہ پوری زندگی یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے تلے ڈھانپ. الہ العالمین عافیت والا معاملہ فرما. اللہ کرم اور فضل کے ساتھ یا اللہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کی کامل بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ تخفیف فرماتے ہیں. یا اللہ سب کے عذاب کو مکمل طور پہ ختم فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ان کو بھی یا اللہ نعمت اور صحت والی نعمت عطا فرما. الہ العالمین ہر مسلمان کو تندرستی نصیب فرما. یا اللہ اہتمام کے ساتھ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما. اس سے قبل یا اللہ جو کمی کوتاہی ہو گئی وہ معاف فرما. بقیہ دنوں کو یا اللہ خوب محنت اور شوق سے گزارنے کی توفیق نصیب فرما. ہماری نمازوں میں استحکام نصیب فرما. یا اللہ خشوع اور خضوع نصیب فرما. یا اللہ للہیت اور تقوی نصیب فرما. اپنا خوف اور ملاقات کا شوق نصیب فرما. الہ العالمین ہر طرح کا امن و امان نصیب فرما. الہ العالمین مسلمانوں کو آپس میں لڑائی سے محفوظ فرما. یہود اور ہنود کی سازشوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے ملک کو جو درپیش مسائل ہیں یا اللہ ان میں یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ افغانستان میں یا اللہ جو حالات خراب ہیں یا اللہ اس کی وجہ سے یا اللہ جو ہمارے ملک میں خراب ہو رہے ہیں یا اللہ تو سب مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما. مسلمانوں کی آپس میں لڑائی سے ہماری حفاظت فرما. اور یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو یا اللہ زمین سے ان کو ختم فرما. الہ العالمین ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. تمام پاکستانیوں کے خون کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، جانوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہر قسم کے فتنے فساد سے ہماری حفاظت فرما. ہماری فورسز کی حفاظت فرما. اللہ مجاہدین کی حفاظت فرما. اللہ سرحدوں کی حفاظت فرما. اللہ جو تیرے نام کے لیے، تیرے نام کی سربلندی کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں یا اللہ ان کو یا اللہ جہاد کا اعلیٰ ثواب نصیب فرما. ان کی شہادتوں کو قبول فرما. الہ العالمین کو خصوصی کرم فرما. یا اللہ صلح کی کوئی صورت مقدر فرما. عافیت والا معاملہ فرما. یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما. یا اللہ جتنے مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں اس مبارک ماہ میں ختم فرما. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے، رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ عارضی اور دائمی ذلتوں اور رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما. ہمیشہ کی بلائیاں نصیب فرما. ہمیشہ کی عزتیں نصیب فرما. یا اللہ بلائیوں والے کام نصیب فرما. رسوائیوں والے کام سے ہماری حفاظت فرما. اولاد کو خصوصی فضل و کرم فرما. ہمارے دلوں کی جائز حاجات مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ حاضرین کے جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں
اللہ سب کو دور فرما، آمین پوری بستی کو یا اللہ نمازی بنا، آمین سب کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین سب کو اپنے سامنے تراویح میں کھڑا فرما، آمین العالمین تو خصوصی فضل و کرم فرما، آمین یا اللہ تو ہماری مدد اور نصرت فرما، آمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا آمین اللہ ہم سے یا اللہ رضا والے اعمال صادر فرما، آمین جس سے تو ناراض ہو، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو، ایسے کام سے، ایسے فعل سے، ایسے عمل سے یا اللہ hamaरी حفاظت فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.